للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے ساری چیزیں کلام مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے لیے کون سی عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، کن عورتوں سے نکاح کرنا شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے حرام قرار فرما دیا۔ چوتھے پارے کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ اب ماؤں سے مراد وہ ہیں جن سے تمہارے باپ اور دادا نے کسی زمانے میں نکاح کیا تھا، اگرچہ وہ تمہاری جس سے تم پیدا ہوئے ہو، اگرچہ وہ تمہاری ماں نہ ہو، لیکن اس سے اگر تمہارے باپ یا دادا نے نکاح کیا تھا تو وہ عورت تمہارے لیے حرام ہے، جس کو آج سوتیلی ماں کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی سگی ماں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام فرمایا ہے، اور یہ چیز بہت پرانے زمانے میں چلا کرتی تھی کہ مثال کے طور پر اگر کسی باپ نے شادی کیا جس کی عمر 50 سال کی تھی، اور اس وقت چھوٹی عمر کی عورتوں سے، بچیوں سے شادی کر لی جاتی تھی، تو اس عورت سے اس نے شادی کیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور اسی شخص کا بیٹا 25 سال کا تھا جو کہ اس لڑکی کے عمر میں برابر تھا، تو اب وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ کی میراث ہے، لہٰذا ہم اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ نہ تو سوتیلی ماں سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی سگی ماں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو لوگ ہو گئے، سوتیلی ماں اور اسی طریقے سے اپنی حقیقی ماں، ان دونوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اپنی لڑکی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کو حرام فرمایا ہے۔ چوتھی ہے اپنی بہن، جو آپ کی بہن ہے، اب وہ چاہے رضائی بہن ہو یا آپ کی حقیقی بہن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام فرمایا اور کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے پانچویں ہے پھوپھی سے بھی نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ چھٹی خالہ ہے، خالہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے بھتیجی ہے، یعنی آپ کے سگے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ بھتیجی کہلاتی ہے، اس سے بھی نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بھانجی، یعنی آپ کی بہن کی بیٹی جو ہے وہ آپ کی بھانجی ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو حرام فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر سگی بھتیجی ہو اور سگی بھانجی ہو تو ہی حرام ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت رشتے میں ہماری بھتیجی لگتی ہے یا رشتے میں ہماری بھانجی لگتی ہے، تو کیا وہ ہمارے نکاح میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے؟ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کی سگی بہن کی بیٹی ہے یا سگے بھائی کی بیٹی ہے، سگے بھائی کی بیٹی آپ کی بھتیجی ہوگی، سگی بہن کی بیٹی آپ کی بھانجی ہوگی، تو یہی حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر جیسے آپ کا چچا زاد بھائی ہے اور اس کی بیٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ کی بھتیجی لگے گی، لیکن یہ بھتیجی آپ کے لیے حرام نہیں ہے، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے چچا کی بیٹی ہے جو کہ آپ کی بہن ہے، اور بہن کی بیٹی جو آپ کی بھانجی لگے گی، یہ بھی آپ کے لیے حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ نکاح کرنے کا موقع آتا ہے تو نکاح کیا جا سکتا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے رضائی ماں ہے۔ ایک ماں تو یہ ہو گئی کہ جس سے تمہارے باپ یا دادا نے نکاح کیا تو وہ بھی حرام، اور دوسری صورت یہ تھی کہ تم جس سے پیدا ہوئے، سگی ماں، وہ بھی تمہارے لیے حرام، اور ایک تیسری صورت ماں کی یہ آتی ہے کہ
اس سے نہ تو تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی تم اس سے پیدا ہوئے ہو، لیکن مدت رضاعت میں تم نے اس عورت کا دودھ پیا ہے اور اس عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے وہ تمہاری رضائی ماں ہو جاتی ہے، لہٰذا اس عورت سے نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے رضائی بہن ہے، یعنی جس عورت کا آپ نے دودھ پیا اس کی بیٹی ہو، یا اسی طریقے سے ایک ایسی لڑکی کہ ایک ایسی لڑکی ہو کہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اسی عورت کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہو، تو یہ صورت بھی حرام ہے، ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ساس ہے، یعنی آپ کی بیوی کی جو ماں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حرام فرمایا ہے اور اس کی طرف شہوت کی نگاہ سے کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اس کے بارے میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ ساس کو شہوت کی نظر سے اگر دیکھا جائے یا اسی طریقے سے شہوت پیدا ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس بارے میں نہیں معلوم ہے تو آپ حرمت مصاہرت کے بارے میں جانکاری لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے بیوی کی بیٹی یعنی سوتیلی بیٹی ہے، آپ نے ایک ایسے عورت سے نکاح کیا کہ جس کے پاس پہلے سے ایک بیٹی تھی جو آپ کی نہیں ہے، تو اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہویں ہیں، یعنی آپ کے جو بیٹے ہیں اور ان بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں، تو بہو کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں جو بھائی ہوتے ہیں، جیسے کہ مان لیجئے کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا اور اس کا بھائی دوسرا موجود تھا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو بھائی کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا، یعنی ایک بہن آپ کے نکاح میں ہے اور پھر دوسری بہن کو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو ایک صورت ایسی آتی ہے کہ بیوی کا جو پہلے والی بیوی تھی اس کا انتقال ہو جائے اور پھر جو سالی ہوگی تو اس صورت میں اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جمع بین الاختین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ اس ویڈیو کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ سالی سے یا سالی کی بیٹی سے بیوی کے انتقال کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سالی سے اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، تو اب بیوی کا جب انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی بہن سے آپ شادی کر رہے ہیں تو یہ جمع بین الاختین نہیں ہے، دو بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں آپ اپنی سالی سے، اپنی بیوی جس سے آپ نے نکاح کیا تھا اس کے انتقال کے بعد نکاح اس سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سالی کی جو بیٹی ہے، پوچھا یہ بھی گیا کہ کیا سالی کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے بیوی کے انتقال کے بعد؟ تو چاہے بیوی کا انتقال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، سالی کی بیٹی یہ محرمات میں سے نہیں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے سنا کہ محرمات میں سے کون ہیں؟ محرمات میں سے اس سالی کی بیوی کی آپ کی بہن تو آتی ہے، لیکن بیوی کے بہن کی بیٹی نہیں آتی ہے۔ اگر ایسی صورت کوئی پیش آتی ہے کہ سالی کی بیٹی سے نکاح پر کرنا پڑے تو ایسے صورت میں نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی بیوی کے موجود ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بیوی کے آپ کے موجود ہوتے ہوئے وہ بیوی کے بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا اس بیوی کو بھی اچھا نہیں لگے گا اور اس طریقے کے رشتے عورتیں سنبھال نہیں پاتی ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انتقال کے بعد اگر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے
تو نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ساری عورتیں ہیں، 13 عورتیں لگ بھگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو حرام فرمایا ہے، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے مہر دے کر کے ان سے فائدہ حاصل کرو، ان سے نکاح کرو، اور پھر اس کے بعد ان سے شادی کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ان عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور جن عورتوں کو میں نے بیان کیا ان عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دین کے مسائل زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔